بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا پاورفل، ایک ایسا تیز اثر والا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس کے کرنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ میں سے بہت سے ایسے بہن بھائی ہوں گے جو اپنی اولاد کے لیے شادی کرانا چاہتے ہیں، جو اپنی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کی بندش کے مسائل ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ وہ ان کو حل کرنے کی کئی بار کوشش کر چکے ہیں، کیونکہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، ان سب کا حل کرنا پیسوں اور دولت کے علاوہ تو ناممکن ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ آج کل کا دور ہی کچھ اس طرح ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، تب آپ شہرت والے بھی بن سکتے ہیں، لوگ آپ کی قدر بھی کرتے ہیں، لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے بھی دیتے ہیں، آپ کے کاروبار بھی چلتے ہیں، آپ لوگ آپ کے بیٹوں بہنوں اور آپ کی بھائیوں کے ساتھ شادی بھی کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر جو چیز بھی اس دنیا میں موجود ہے، پیسے کے بغیر یہ نہیں چلتا۔ جب تک آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، آپ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہر انسان کی یہ خواہش بھی ہے کہ اس کے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، شہرت ہو، عزت ہو، لوگ اس کی قدر کریں۔ آپ یہ چاہتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے ایسے بہن بھائی ہوں گے جو کئی اعمال کر چکے ہوں گے، کئی وظائف کر چکے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اپنے سینے کا راز بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ میری سوچ یہ ہے، میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ میں دکھی انسانیت کی خدمت کروں، ایسے اعمال لے کر حاضر ہو جاؤ، ایسے وظائف لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ کہ اس کے کرنے سے آپ کے پھر تمام مسائل حل ہو جائے۔ آپ نے نا امید نہیں ہونا ہے۔ آپ وظائف کرتے ہو، اعمال کرتے ہو، لیکن پھر اس میں سست آ جاتے ہو کہ ہمارا یہ کام تو نہیں ہو گیا۔ ارے بابا، کام سارے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے صبر سے کام لینا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ ایسے بہت سے اعمال اور وظائف آپ کو میں ڈیلی بیسس پر حوالہ کرتا رہوں گا۔ ناظرین کرام، آپ نے کرنا کیا ہے، میں وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں، ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، کیونکہ ویڈیو کو سکپ کرنے کے وقت آپ کو جو طریقہ بتایا جاتا ہے وہ طریقہ آپ سے رہ جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں ہم نے یہ وظیفہ کیا، ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود آپ کو یاد ہو۔ نماز والا درود پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، جزا اللہ عنا محمد پڑھ لے، جو درود آپ کو یاد ہو۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفہ اللہ کے ایک نام کا ہے، یا رزاق یا فتاح۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، طریقہ میں بتانے لگا ہوں، وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ یا رزاق یا فتاح کو آپ نے 4 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کسی بھی نماز کے بعد فارغ ہو جائے، آپ نے یا رزاق یا فتاح کو 4 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یا رزاق یا فتاح کو 4 بار پڑھ لو، اس کے فوراً بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کو پڑھنا ہے، اور وہ سورت کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، وہ سورت سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورت اخلاص کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔
جب آپ سورۃ اخلاص کو 21 بار پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے درود پاک کو اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ وظیفے کو مکمل کر لیں، ترتیب کچھ اس طرح ہوگی کہ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھا، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر یا رزاق و یا فتاح کو 4 بار پڑھا، اس کے بعد تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 21 بار پڑھا، آخر میں پھر آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کر لو، آخری اختتام کو پہنچ جاؤ، تب آپ نے آخر میں اپنی گناہوں کی معافی مانگنی ہے اللہ سے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آپ کی رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ آخر میں آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ سے جو بھی مانگو گے، جو بھی آپ کی ضرورت ہو، اللہ اس کو قبول فرما دے گا۔ رب کریم سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔